مختصر سے وقت میں علماء کرام موجود ہیں، ذاکرین موجود ہیں، واعظین موجود ہیں. میرے بہت ہی محترم مولانا محمد معراج حسین لغاری بہت خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور ایک جملہ انہوں نے کہا جب میں داخل ہو رہا تھا کہ اگر ممبر کا حق ادا کیا گیا ہوتا تو بہت کچھ ہوتا. عزیزان گرامی، میں اس سلسلے میں پہلی چیز آپ کی خدمت میں جو عرض کروں گا، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سرکار ختم مرتبت کے سلسلے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں نے مختصر سی آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے تجھے خلق عظیم کا مالک قرار دیا ہے، تجھے خلق عظیم عطا کیا ہے، تو خلق عظیم پر فائز ہے. ایک ہے خلق، خلق معنی اخلاق، اور ایک ہے خلق عظیم. اس خلق عظیم کو ظاہر ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کر سکتا، مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، اسے محفوظ کیجئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے بلال، جنہیں لوگ بلال حبشی کے نام سے جانتے ہیں. معصوم نے منع کیا ہے کہ بلال کو اب حبشی نہ کہا کرو، وہ محمدی ہے. وہ کبھی تھا حبشے کا، اب وہ بلال محمدی ہے. اس صحابی کے ساتھ میں سب سے بڑی زیادتی عالم اسلام نے کی. غریب تھا، غلامی سے آزادی ملی تھی، شیدی تھا، اس لیے اسے قیمت نہیں ملی. اس لیے کہ دنیا قیمت دیتی ہے حسن کو، دنیا قیمت دیتی ہے دولت کو، دنیا قیمت دیتی ہے منصب کو. یہ بیچارہ وہ صحابی ہے جو صورت و شکل کے اعتبار سے سیاہ فام ہے، اور عزت و مرتبے کے اعتبار سے غلام. تو دنیا ایسے لوگوں کو عزت دیتی نہیں ہے، اس لیے کہ معیار کی قیمت بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. معیار کی قیمت بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. بلال اس معیار کا صحابی ہے کہ پیغمبر کے اصحاب میں اگر جناب سلمان اور ابو ذر کا نام آتا ہے تو جناب بلال بھی کچھ کم نہیں ہے. اتنا بڑا صحابی رسول کا. میں نام آیا ہے تو ایک فضیلت جناب بلال کی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کون دے گا بیٹی؟ میرے پاس تو 3 عیب میرے اندر موجود ہیں، غربت ہے، سیاہ فام ہوں، غلامی کا داغ لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ فلاں وڈیرے کے پاس، مدینے کا بڑا آدمی، کہا اس سے جا کے کہو کہ مجھے اپنی بیٹی دو. حضرت بلال کہنے لگے صحیح پڑھا دو. ایسے آدمی سے جا کے میں کہوں لڑے گا مجھ سے؟ پیغمبر نے فرمایا میں بھیج رہا ہوں، جاؤ. گیا، دروازہ بجایا، باہر آیا وڈیرا. پہلے تو بڑی خوشی کے ساتھ گلے ملا، نبی کا مؤذن آیا ہے،
صاحب یہ رسول آیا ہے. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا رسول نے بھیجا ہے. رسول اللہ نے بھیجا ہے. کٹی بیٹھا بابا مانو تو کھتاری سن مو کھتاری سن محمد علیہ محمد صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ. توجہ رکھیے گا. اسے روایت سن کے مجھے داد نہیں چاہیے. آپ داد نہیں دیجیے گا. داد کی ضرورت نہیں ہے. یہ لفظ میرے ساتھ لے جائیے گا. قیامت کے دن جب اللہ کے رسول پوچھے تو بتانا کہ شبیر رضا زیدی نے یہ بتایا تھا ہمیں. جب وزیر نے پوچھا، چودھری صاحب نے، نواب نے، بڑے آدمی نے، کیسے آنا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ میری طرف توجہ رکھیے گا. کیسے آنا ہوا؟ کہا میں تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں. تو وڈیرے کو تو وڈیرا موہ ڈٹھو تھے تو کہ جرت کیے تھے. تمہیں حوصلہ کیسے ہوا؟ یہ تم نے میری بیٹی کیسے مانگی؟ سرکار بلال محمدی نے فرمایا میں نہیں آیا، مکھے وڈے امانی ہوں. میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے. جب ان کا نام سنا تو ایک دفعہ چپ ہو گیا. ہاتھ پکڑ کر پیغمبر کے پاس لایا. اللہ کے رسول سے کہنے لگا اللہ کے رسول آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں. آپ میرا قبیلہ دیکھیں، میری قوم دیکھیں، میرا پیسہ دیکھیں، میری جائیداد دیکھیں، میری ملکیت دیکھیں، میرا گھر دیکھیں، میرا خاندان دیکھیں. آپ ایک ایسے آدمی سے میری بیٹی کا رشتہ کرانا چاہتے ہیں جو غلام بھی ہے اور غریب بھی ہے اور سیاہ فام بھی ہے. اس نے جیسے ہی کہا پیغمبر نے کہا بیٹھو. تھدو تھی. بیٹھو میرے پاس. بیٹھ گیا. سرکار نے ارشاد فرمایا یہ بتا کیا تجھے ایسا داماد پسند نہیں جو مجھ محمد سے پہلے جنت جائے گا؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے پہلے جنت؟ آپ سے پہلے کون جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو نے اونٹ پر سواری کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ کہا تیرے اونٹ کی مہار کوئی پکڑتا ہے؟ کہاں پکڑتا ہے؟ کہا وہ پیچھے چلتا ہے یا آگے چلتا ہے؟ کہا وہ آگے چلتا ہے. کہا میں جب جنت جاؤں گا میرے اونٹ کی مہار بلال کے پاس ہوگی. بلال پہلے جائے گا، میں بعد میں جاؤں گا. عظمت سرور کائنات پر بلندتر صلوات بھیج دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں یہ مجالس اخلاق آل محمد سے تعارف کا نام ہے. یہ دولت فانی ہے، یہ پیسہ فانی ہے. پوچھے جا کے سیلاب زدگان میں جو 2.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. میں ہوں لڑھی بھی ہوں، آر لڑھی یا سامان لڑھی سب کچھ لے چلا گیا. آج وہ دوسروں کی طرف نگاہ اٹھا کے بیٹھے. آج یہ سیلاب ادھر آیا ہے، یہ کل ادھر بھی آ سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ سے زبردست کوئی چیز نہیں. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. اللہ نے اپنے رسول کے لیے کہا کہ میں نے تجھے خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، تجھے خلق عظیم پر فائز کیا ہے. خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے رسالت پر آیا ہوں فائز ہو کر تاکہ تمہیں اخلاق کے تمام پہلو عمل کر کے دکھا دوں. سیرت پیغمبر، ہر عمل. تو جناب بلال کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ حضرت بلال نے
جب آزاد ہو کر پیغمبر کی خدمت میں آئے تو حضرت بلال اپنی زبان کے شاعر تھے. ان کی زبان تھی حبشی زبان. اس میں 2 مصرے تاریخ نے محفوظ کیے. میں نے جب کتاب حضرت بلال پر لکھی تو اس میں وہ 2 مصرے بھی میں نے لکھے. وہ 2 مصرے کیا ہیں کہ ارے برے کنگرے کرا کری مندرے. یہ حبشی زبان کے جناب بلال کے اشعار ہیں. سرکار ختمی مرتبت نے حسان بن ثابت شاعر تھا عربی کا, اسے کھڑا ہوا تھا, اسے کہا کہ اسے عربی میں ترجمہ کرو. تو اس نے کہا ایزل مکارم ذکرت فی الآفاق. اگر کائنات میں اچھے اخلاق کا, اب اگر بات سمجھ میں آ جائے, اگر اچھے اخلاق کا کہیں زمانے میں تذکرہ ہوگا تو اے محمد تیرا نام سر فہرست ہوگا. ہمارے اخلاق میں سرکار ختمی مرتبت. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر پیغمبر بھیجے اس لیے گئے تھے حسن اخلاق کو بتانے کے لیے, تو نماز کا حکم کیوں دیا, روزے کا حکم کیوں دیا, حج کا حکم کیوں دیا, زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ اس کا اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی ہے, قربتن اللہ, اللہ اکبر. اس کے اندر کون سا اخلاق کا پہلو ہے؟ کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, اس میں کون سا اخلاق کا پہلو ہے؟ ہم نے روزہ رکھا, اس میں کون سا اخلاق کا پہلو ہے؟ ہم نے حج کیا, کون سا اخلاق کا پہلو ہے؟ ہم نے زکوٰۃ دی, کون سا اخلاق کا پہلو ہے؟ عزیزان گرامی, اگر سیدہ کونین کا خطبہ نہ ہوتا تو سمجھ میں نہیں آتا. بی بی نے دربار خلافت میں جو خطبہ ارشاد فرمایا فدق والا, اس خطبے میں ارشاد فرمایا جعل اللہ الایمان لکم تطہیرا من الشرک. شرک بدترین بد اخلاقی ہے, اللہ نے تم پر ایمان اس لیے فرض کیا تاکہ اس بد اخلاقی سے پاک ہو کر مومن بن جاؤ. اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہوگی کہ ایک انسان اگر سوچے باپ دیا تو اللہ نے, ماں دی تو اللہ نے, زمین دی تو اللہ نے, صحت دی تو اللہ نے, سالم جسم دیا تو اللہ نے, ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر کوئی پانی پلا دے تو کہتے ہیں شکریہ, اگر کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دے تو کہتے ہیں شکریہ, اگر کوئی ہمیں ایک رات کے لیے اپنے پاس مہمان کر لے تو ہم جاتے وقت کہتے ہیں شکریہ. تو عزیزان گرامی, یہ سب کچھ جس نے دیا کیا وہ اس لائق نہیں کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے؟ اس کے بعد جو شہزادی کا دوسرا جملہ ہے وَفَرَضَ اللَّهُ الصِّيَامَ لَكُمْ تَطْهِيرًا فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ تَنزِيهًا مِنَ الْكِبْرِ. اللہ نے نماز تم پر اس لیے واجب کی ہے تاکہ تمہارے اندر انکساری پیدا ہو جائے, تمہیں تکبر سے پاک کر دیا جائے. نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر گردن میں گاڈر پڑا ہوا ہو, جھکنا نہ. اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہی فرمایا. صلوات بھیج دیں بابا بلند محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, یہ موبائل میں نے اس لیے ساتھ میں رکھا, میرے پاس آج گھڑی نہیں ہے, میں بھول کے آیا ہوں, بلکہ بننے کے لیے دے کے آیا ہوں. تو میں نے کہا ٹائم زیادہ نہ ملے, میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھوں گا, بس جلدی جلدی آپ کے سامنے. چلو آپ بھیج دیں سید کے آمد. یہ جو شہزادی نے وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ, اور روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ کوٹ کوٹ کر تمہارے اندر اخلاص پیدا کیا جائے, اللہ کے بندے بن جائے.
نماز اس لیے کہ تکبر سے پاک ہو جاؤ. مولا امیر علیہ السلام نے فرمان کا ایک مفہوم بیان کرتا ہوں. مولانا تشریف فرما ہے, موقع نہیں ہے میرے پاس زیادہ وضاحتوں کا. مولانا نے فرمایا نماز پڑھا کرو. کیوں؟ کہ نماز میں کبھی آدمی تکبیر کہتا ہے, کبھی رکوع کرتا ہے, کبھی سجدہ کرتا ہے, کبھی تشہد پڑھتا ہے. مولا فرماتے ہیں جو زندہ ہوتا ہے اس کے اندر ہل جل کی طاقت ہوتی ہے, جو مردہ ہوتا ہے وہ آ کر جاتا ہے. نماز پڑھو گے تو زندگی کی علامت ہے, نماز نہیں پڑھو گے تو مردہ ہو. جو اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا وہ پوری دنیا کے سامنے جھکتا ہے. رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ایک بچی نے سوال کیا, کہا کہ آقا آپ سے پوری دنیا کیوں ڈرتی ہے؟ آپ سے پوری دنیا کیوں ڈرتی ہے؟ کہا اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس کوئی بڑی طاقت ہے, اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے. آج روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ اخلاص کوٹ کے تمہارے اندر بھر دیا. ورنہ مولا کائنات فرماتے بہت سے روزہ دار وہ ہیں جنہیں روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اس لیے کہ روزہ رکھوایا ہی اس لیے گیا تاکہ یہ پتا چلے بھوک چھا کھچے بوا ان چھا کھچے بوا. بھوک کسے کہتے ہیں, پیاس کسے کہتے ہیں؟ جب بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا پھر پتا چلے گا اگر بھائی بھوکا ہے, بہن بھوکی ہے, پڑوسی بھوکا ہے. ہم نے سوچا روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, زیارت کر لی, ہم نے پورا دین سمجھ لیا. ایسا نہیں. اللہ کو نہ نماز کی ضرورت ہے, نہ روزے کی ضرورت ہے, نہ حج کی ضرورت ہے, نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے. ساری دنیا مل کر اس کی عبادت کرے وہ اللہ ہے, اور اگر نہ کرے تب بھی اللہ ہے. یہ دنیا نہیں تھی وہ اللہ تھا, یہ دنیا ہے وہ اللہ رہے, اور نہیں دنیا رہے گی تو بھی اللہ رہے گا. یاد رکھیے یہ ساری عبادتیں اس لیے کرائی گئی تاکہ اپنے اندر احساس پیدا کرو. اگر احساس پیدا نہیں ہوا سارا سال بھی روزہ رکھے تو بیکار ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ. اشہد ان علی ولی اللہ. اشہد ان علی حجۃ اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی خیر العمل. حی علی خیر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. صلوات پڑھنے بابا بلند محمد وآلہ. عزیزان گرامی, مجلس کے دوران جب اذان ہوتی ہے تو میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں خاموش ہونے کے بعد, کہ امام سجاد علیہ السلام کی تقریر کو روکنے کے لیے دربار میں یزید نے اذان کہلوائی تھی. یہ اذان تو مسجد سے ہو رہی ہے, وہ 7 نابیناؤں سے دلوائی تھی. آج بھی وہ نابینا خاندان موجود ہے جو اذان دیتا ہے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اذان کا مجلس کے دوران آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید ہار گیا, حسین جیت گیا. میرے امام نے یہی جملہ کہا تھا یزید سے جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ,
تو پیغمبر کے نواسے نے، جانشین رسول نے کہا یزید بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے، امام حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے۔ بس جلدی سے بات ختم کی میں نے۔ والحج تشییدا للدین، حج اس لیے واجب کیا گیا تاکہ تمہارا دین مضبوط ہو جائے۔ اور ایک چیز جو والجہاد تنسیقا للاسلام، جہاد کو اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے جو میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، اس 2 جملوں کے اوپر مجلس کو تمام کر دوں گا۔ شہزادی نے فرمایا وَإِطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفِرْقَةِ، او مسلمانوں ہم آل محمد ہیں، ہماری اطاعت کو اللہ نے تم پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ قوم متحد رہے، مسلمان ایک جگہ رہیں، اور ہماری امامت کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم فرقوں سے پھٹنے سے محفوظ ہو جاؤ۔ اب اگر امام کو مان کر بھی فرقوں میں بڑھ جائے، آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ رہی اصغر آوارہ، کہ رہی آئی ایس کہ رہی آئی ایس کہ رہی ایس یو سی کہ رہی ایم ڈبلیو این، کوئی کسی سے کوئی کسی سے کوئی کسی سے کوئی کسی سے، ہر تنظیم پہ رہیں، مجھے تنظیم سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن پہلے شیعہ رہیں پھر تاکہ تنظیمی بنے۔ پہلے آل محمد کے بن کے رہیں، اس لیے کہ ہر پارٹی کا جھنڈا عارضی ہے، ہمارے پاس مستقل جھنڈا عباس کا علم ہے۔ اللہ جنالے دی عزت کرنا انہیں کہنے تو ہی مجلس ہوتی ہے، حسین سجدہ ہی ہو کہہ رہا۔ اصلا مسائب پڑھا تو بچے جملہ آسان تھی وانا، میں جملہ مسائب جا بولتا ہوں۔ محمد رسول اللہ، ادعو ان محمد ان علی ولی اللہ شفاعہ۔ لا الہ صلوات پڑھو بابا۔ آل محمد علیہ السلام کی اطاعت کو اس لیے واجب کیا گیا تاکہ ملت منظم رہے، جڑل، اور ان کی امامت کو اس لیے فرض کیا گیا تاکہ فرقوں میں بٹنے سے محفوظ ہو جاؤ۔ اگر شیعہ نے حیدر کرار شیعہ ہو کر تنظیم کو ترجیح دیں اور آل محمد کو ترجیح نہ دیں، وہ امام زمانہ کے آدمی نہیں ہو سکتے کبھی۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے کراچی کے اندر ایک مجلس میں کہا تھا کہ اگر تم تنظیموں کے آدمی بن کر رہو گے، اگر امام زمانہ آ گئے تو کس کے دفتر میں آئیں گے؟ کس کے دفتر میں آئیں گے؟ ایس یو سی کے، ایم ڈبلیو ایم کے، تحریک کے، آئی ایس او کے، اصغریہ کے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، یہ زمانہ ہے کہ شیعہ بن کے جیو، باقی سب پیچھے، نہ سندھی، نہ مہاجر، نہ پنجابی، نہ بلوچی۔ اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، کتابیں موجود ہیں مدرسے میں بھی، ورنہ گوگل سے پوچھ لیجئے گا،
گوگل سے بھی مل جائے گی روایت. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ کہیں کا رہنے والا ہو, کسی زبان کا بولنے والا ہو, کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو, کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو, امیر ہو یا غریب ہو, دولت مند ہو یا فقیر ہو, اگر وہ ہمارا چاہنے والا ہے, ان کا آپس میں رشتہ ایسے ہے جیسے دو سگے بھائیوں کا ہوتا ہے, چاہے ان کا باپ الگ ہی کیوں نہ ہو. اور جو آل محمد کے چاہنے والے کا احترام نہیں کر سکتا نا, وہ یقین کرے کہ وہ امام زمانہ کا بھی استقبال نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو آل محمد, اس لیے کہ امام نے لشکر میں جو لوگ جمع کیے تھے اس میں ہر قبیلے کے لوگ تھے نا, 72 لوگوں میں. ایک غلط فہمی جو آج کل لوگوں کے درمیان پیدا ہو گئی ہے, بس اس کو دور کر دوں, اور وہ یہ کہ جناب وہ سنیوں نے بھی مدد کی تھی اور شیعوں نے بھی مدد کی تھی اور عیسائیوں نے بھی مدد کی تھی. حسین کی مدد صرف انہوں نے کی تھی جو آل محمد کی ولایت مانتے تھے. اگر زہیر قین آئے تھے تو علی کی ولایت مان کر آئے تھے. اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو کر اگر آیا تھا تو مسلمان ہو کر آیا تھا. اور اسی روایت کو بیان کرتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام سجدے میں تھے, زین چھوڑ کر فاطمہ کا غریب تیروں سے چھلنی, دشمن پر اتنا خوف تھا میرے مولا کا کہ کوئی قریب آنے کو تیار نہیں تھا. ایک عیسائی اونٹ چرانے والا, جت جسے عربی میں کہتے جمال, جمل سے جمال, یہ جمال تھا. اس کو کہا 2000 دینار دیں گے, یہ جو سجدے میں پڑا ہوا ہے زخمی, اس کا سر کاٹ کے لیا. وہ عیسائی تھا, اس کا کوئی مطلب نہیں تھا کسی سے. وہ تلوار لے کے امام کے قریب آیا. جب قریب آیا نا غریب زہرا کے, تو دیکھا کہ لب ہل رہے, ہونٹ ہل رہے. اس نے تلوار ایک طرف رکھی, اپنا منہ, اپنا کان امام کے منہ کے قریب لے گیا. تو اس نے سنا کہ غریب سجدے میں ذکر کر رہا تھا, ترکت الخلق ترا فی ہواک ایتمت العیالی لکی اراک. اے حسین, اللہ میں نے بچوں کو یتیم کیا ہے تاکہ تیری بارگاہ میں آ جاؤں. میں نے ساری مخلوق سے منہ پھیرا ہے تاکہ تیرے پاس آ جاؤں. یہ عیسائی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اس حالت سجدہ میں ایسا زخمی اگر کوئی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے تو یا نبی ہوتا ہے یا نبی کا وصی ہوتا ہے. تو جس اللہ کا ذکر کرتا ہے مجھے بتا تو ہے کون. غریب زہرا نے تعارف کرایا, انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضیٰ, انا ابن فاطمہ الزہرا. میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں حسین ابن علی ہوں. امام نے اپنا نام بتایا نا, تو عیسائی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے آج میں نے صبح کو خواب دیکھا تھا, تیرا نانا میرے خواب میں آیا تھا, ساتھ میں عیسیٰ مسیح بھی تھے. تیرے نانا نے آگے پڑھ کر مجھے جنت کی بشارت دی تھی. میں اس وقت سے پریشان تھا کہ میں ماننے والا عیسیٰ کا ہوں, مجھے محمد مصطفیٰ جنت کی بشارت کیوں دے رہا ہے. عزادارو کہتے ہیں کہ میں اب سمجھا ہوں کہ مجھے بشارت جنت کی کیوں دی تھی. حسین مجھے کلمہ پڑھا اور اجازت دیتا کہ تیرے قدموں میں اپنی جان نثار کروں. امام نے کلمہ پڑھایا, وہ گیا عیسائی, کئی کوفیوں کو فنار کر کے وہ جنت کی طرف راہی ہوا. عزادارو امام کے ساتھ جو بھی آیا وہ جب تک حق پر آیا پھر امام کا ساتھ دیا. اگر زہیر قین شیعہ نہیں تھا تو شیعہ ہو کر آیا.
ایسے کتنے عیسائیوں نے رستے میں جان دی. یہ لوگوں کے عقائد اور ایمان خراب کیے جا رہے ہیں. امام کا ساتھ فقط انہوں نے دیا جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا تھا. علی کا بیٹے کا ساتھ انہوں نے دیا. بس عزاداروں مجلس تمام ہو گئی. 2 جملے سن لیجئے. امام کا سر مبارک کٹا. ذوالجناح رجس پڑتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف چلا. امام سجاد فرماتے ذوالجناح کہتا جا رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، فاطمہ کا لال مارا گیا. حضرت آیت اللہ علامہ ساجد نقوی دامت برکاتہ جملہ پڑھا کرتے ہیں کہ وہ ذوالجناح جب در خیمہ پر آیا نا، جس بیٹی نے جاتے ہوئے گھوڑے کے پچھلے پیر پکڑے تھے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، اگر لے گیا میں یتیم ہو جاؤں گی. وہ ذوالجناح جب خیمے کے دروازے پر آیا، سکینہ باہر آئی، گھوڑے نے گردن ڈال دی. دونوں ہاتھ گردن میں ڈال کر شہزادی نے کہا تیری زین ڈھلی ہوئی ہے، میں سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا. مجھے اتنا بتا، ہم سوقیا ابی ہم قتلت سانا، سوقیا ابی ہم قتلت سانا. گھوڑے اتنا بتا، میرا بابا کو کسی نے رحم کھا کر پانی پلایا تھا یا پیاسا؟ اللہ اللہ